بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ فائدہ آ گیا۔ لفظ غیرہ کی اصل وضع تو صفت کے لیے ہے۔ لفظ غیرہ اصل میں کس کے لیے بنا ہے؟ صفت کے لیے بنا ہے۔ مگر کیا ہوگا؟ مگر کبھی استثناء کے لیے بھی آتا ہے، کل ہم نے بات کی تھی اس طرح۔ الا استثناء کے لیے موضوع ہے، یعنی موضوع کا کیا مطلب ہے؟ الا استثناء کے لیے اصل ہے، اور کبھی صفت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہاں پہ اللہ جو ہے نا غیرہ کے معنی میں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ، ٹھیک ہے نا، الا اللہ یعنی غیر اللہ کے معنی، ٹھیک ہے نا۔ لفسدتا، کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا دنیا کے اندر، ان آسمان اور زمین کے اندر کوئی ہوتا، لفسدتا، تو دونوں کیا ہو جاتے؟ فساد زدہ ہو جاتے، فساد والے ہو جاتے، یعنی فساد ہوتے اس میں سے۔ اور ایسے ہی لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، ای غیر اللہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آتے ہیں جی فصل بچوں، فصل نمبر 14، مجرورات آ گئے۔ ہم نے مرفوعات پڑھے تھے، مرفوعات کتنے ہوتے ہیں؟ 8 ہوتے ہیں۔ مرفوعات کتنے تھے؟ 8 تھے، ٹھیک ہے نا۔ مرفوعات کتنے تھے؟ 8 تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، منصوبات کتنے تھے؟ ہاں، منصوبات کتنے تھے؟ 12 تھے۔ مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ منصوبات کتنے تھے؟ 12 تھے۔ اور مجرورات بچوں کتنے آئیں گے؟ یہ 2 آئیں گے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ مرفوعات 8 تھے، منصوبات 12 تھے، اور مجرورات کیا آئیں گے؟ 2 آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آ گیا، یہ ان کی تیسری بہن آ گئی ہے، تیسری بہن آ گئی، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات، ٹھیک ہے۔ اب مجرورات آ گئے۔ جو اسم مجرور ہوتے ہیں وہ 2 ہیں، جو اسم مجرور ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ 2 ہیں۔ ایک تو مضاف الیہ، جیسے غلام و زیدن۔ غلام کیا ہے؟ مضاف ہے، اور زیدن کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ یہ تو آپ لوگوں کو ویسے ہی پتا ہے کہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، میں نے یاد ہے تعریف کیا کرائی تھی؟ مضاف جو کسی کے لیے ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، جس کے لیے ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو مضاف الیہ بچوں کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ اس میں زیدن مضاف الیہ ہے، اس لیے وہ مجرور ہے، اس پہ جر آتی ہے۔ تو جو اسم مجرور ہوتے ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک تو مضاف الیہ، جیسے غلام زیدن، غلام زیدن یہ آ گیا، زیدن کیا آ گیا؟ مجرور آ گیا۔ اچھا، دوسرے وہ جس پہ حرف جر داخل ہو، جس پر حرف جر داخل ہوگا وہ اسم بھی مجرور ہوتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے ہم نے حروف جارہ پڑھ لیے تھے کہ حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں؟ 17 ہوتے ہیں۔ اور کون کون سے تھے؟ یاد ہے؟ باؤ، تاؤ، کاف، لام، واؤ، منزو، مزخلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی اور الا۔ تو وہ جس پر حرف جر داخل ہوگا وہ اسم بھی کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا۔ تو پوری دنیا کے اندر مجرور کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ ایک مضاف الیہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ جس پہ حرف جر داخل ہوتا ہے، جس پہ حرف جر داخل ہوتا ہے۔ تو 2 مجرورات۔ بعض لوگ تیسرا بھی مجرور بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجرور بجر جوار، پڑوسی کی وجہ سے مجرور ہو جانا، پڑوسی کی وجہ سے مجرور ہو جانا۔ لیکن خیر آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بس پوری دنیا کے اندر کیا ہے؟ 2 مجرور ہیں، 2 مجرور ہیں۔ ایک تو مضاف الیہ ہے، دوسرا وہ جس پہ حرف جر داخل ہو، جیسے کہ بزیدن۔ فائدہ آ گیا۔ اب فائدہ نمبر 1 سنو بچو، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی ہے، مضاف پر کبھی بھی الف لام اور تنوین نہیں آئے گی۔ غلام زیدن پڑھو گے، غلام زیدن نہیں پڑھو گے، ایک بات۔ اور الغلام زیدن بھی نہیں پڑھو گے، کیا پڑھو گے؟ غلام زیدن پڑھو گے۔ تو مضاف کے اوپر نہ تنوین آتی ہے، نہ الف لام آتا ہے، ایک بات ہو گئی ہے۔ نمبر دوسری بات بچوں، اور تثنیہ و جمع کا نون اضافت میں گر جاتا ہے۔ تثنیہ اور جمع میں آپ کو پتہ ہے نا نون آتا ہے، نون تثنیہ یا نون جمع کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم اضافت کرتے ہیں، اضافت جب کی جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ نون صاحب چھٹی ہو جاتی ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ غلامان، غلامان۔ اگر میں کہتا ہوں نا زید کے 2 غلام، تو غلامان زیدن نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ جب میں نے اضافت کی ہے تو نون تثنیہ کی چھٹی ہو جائے گی۔ تو کیا پڑھیں گے؟ غلامان زیدن، زید کے 2 غلام۔ ایسے ہی فرسانے تھا، 2 گھوڑے تھے،
پھر جب اضافت کی تو نون گر جائے گا، تو فرسا امرن، امر کے دو گھوڑے، ایسے ہی مسلمونا تھا، مسلمونا تھا مصرا، مصر یہ ایجپٹ، ایجپٹ اچھا، مصر، مصرا جو ہے نا یہ غیر منصرف ہے، یہ ایجپٹ کے لیے ہے، مصر شہر کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ شہر مراد نہیں ہے، بلکہ مصر کے مسلمان مراد ہیں، مصر کے، ایجپٹ کے، ایجپٹ کے، ٹھیک ہے نا، ایجپٹ کے مسلمان، تو یہ مصرائی غیر منصرف، تو مسلمون مصرا تھا، لیکن کیا ہوا، مسلمون نون گر گیا اور مصرا، اور اس پہ آپ کہیں استاد جی مجرورات پڑھ رہے ہیں تو اس پہ تو را کے اوپر کیا آئی ہوئی ہے، زبر آئی ہوئی ہے، تو اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، تو غیر منصرف پہ کسرہ نہیں آیا ہے، لیکن ہے یہ مضاف الیہ ہے، یہ کیا ہے، مضاف الیہ ہے، مصرا کیا ہے، مضاف الیہ ہے، تو مسلم مصرا، مصر کے مسلمان، طالبو علم، طالبونا تھا، کیا تھا، طالبونا، طالب سے طالبون، طالبان، طالبونا، تو طالبو علم، علم کے طالب علم، نون گر گیا، تو اس لیے کیا پتا چلا کہ نون تسنیہ اور نون جمع جب ہم اضافت کرتے ہیں تو یہ گر جایا کرتے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 2 فائدہ، مضاف الیہ کے اردو معنی میں جب آپ کرتے ہو تو کیا آتا ہے، کاکے کی رارے ری نانے نہیں آتا ہے، کاکے کی رارے ری آتا ہے، مصرا ایک یہ کیا ہے، مؤنث ہے، ملکوں اور شہروں کے نام کیا ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں، ایک بات، اور دوسرا کیا ہے، علم ہے، علم ہے، ٹھیک ہے نا، 2 سبب آگے، غیر منصرف کے مصرع میں کیا ہیں، 2 سبب کیا ہیں، یہ کیا ہے، شہر کا، ملک کا نام ہے نا، تو یہ مؤنث ہے، مؤنث ہے، ایک بات، نمبر 2 کیا ہے، یہ علم ہے، تو یہ 2 سبب ہو گئے، غیر منصرف کے مصرع کے اندر 2 سبب پائے گئے، اس لیے غیر منصرف بن گیا۔ پوچھا کرو، پوچھا کرو، مضاف الیہ کے معنی میں، کے معنوں میں کاکے کی راریری نانے نہیں آتا ہے، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، کا آ گیا، غلامی حاضر، غلامی یہ مضاف الیہ ہے، میرا غلام، میرا را آ گیا، را 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 را، میرا غلام حاضر ہے، اور ضرب تو غلامی، میں نے اپنے غلام کو مارا، میں نے اپنے غلام کو مارا، ٹھیک ہے نا، میں نے ضرب تو میں نے مارا، غلامی اپنے غلام کو، نے اپنے، ٹھیک ہے، تو اپنے جب آ گیا تو غلامی یہ اس میں سے، تو کاکے کی راریری، مضاف الیہ پر الف لام آ سکتا ہے، مضاف پر الف لام نہیں آتا، مضاف الیہ پہ الف لام آ سکتا ہے اور مضاف پر الف لام نہیں آتا، تو میں نے اپنے، اچھا جی، یہ سارے شہروں کے نام، ملکوں کے نام مؤنث سمائی ہوتے ہیں، مؤنث سمائی ہوتے ہیں، شہروں ملکوں کے نام مؤنث سمائی ہوتے ہیں، تو یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں جناب علی فصل نمبر 15 کی طرف، اقسام، اقسام اعراب اسماء متمکن، اقسام اعراب اسماء متمکن، واہ واہ واہ، یہ مضاف الیہ، آپ کو کیا پتہ ہے اس میں کیا مزے کی چیز ہے، اقسام اعراب اسماء متمکن، اس میں متمکن کے اعراب کی قسمیں، یہ سارے مضاف الیہ بن رہے ہیں، واہ 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 واہ، یہ ٹھیک ہے نا، تو اس میں متمکن، یہ تو مضاف الیہ نہیں بن رہا، لیکن یہاں سے جو ہے نا کیا اسماء متمکن، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس کی اعراب کی قسمیں آ گئی ہیں۔ اب یہ نحو کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اچھا، یہ بیک بون ہے، بیک بون ہے، جس کو یہ نہیں آتا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نحو نہیں آتی، یا نحو نہیں آتا اس کو، ٹھیک ہے نا، جس کو 16 قسمیں یاد نہیں ہیں، جو استاد جی آپ کو یاد کروا رہے تھے، مسلم لکانی صاحب اس دن کروا رہے تھے نا، عربی کے معلم کے اندر، عربی کے معلم میں یا کسی میں کروا رہے تھے کہ اس میں متمکن کی 16 قسمیں، 16 قسمیں، اور بچوں یہ میں اپنے طرز پہ پڑھاتا ہوں، میں اپنے طرز پہ پڑھاتا ہوں، اور آپ نے اس کو رٹا بھی میرے طرز کے اوپر ہی لگانا ہوگا، اس طرح رٹا نہیں لگانا جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، میرے طرز کے اوپر آپ کیا کرو گے، رٹا لگاؤ گے، ٹھیک ہے نا جی،
دیکھو جی، اقسام اعراب اسماء متمکن، تو یہ 16 قسمیں ہوں گے. ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ 16 قسمیں. 16 قسمیں. 16 قسموں میں سے کیا بن رہا ہے؟ جب ہم پوچھتے بھی ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ 16 قسموں میں سے کیا بن رہا ہے. تو 16 قسموں میں سے بچوں اس کو یاد کیسے کرنا ہے؟ اس کا طریقہ یاد رکھو. آپ نے یوں یاد کرنا ہے: مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن. پہلے آج اس کو صرف تھوڑا سا رٹا لگانا ہے، پھر بعد میں یہ چیزیں سمجھاؤں گا کہ یہ ہوتی کیا ہیں. مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن. مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون. جمع مکسر منصرف جیسے رجال. پہلے ان کے نام لوگے او خیال کرنا، جس طرح میں کہوں ویسے ہی یاد کرنا ہے. اچھا، مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن، مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون، جمع مکسر منصرف جیسے رجال. اب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ. اب جاءنی زید و دلون و رجال، رأیت زیدا و دلون و رجالا، مررت بزید و بدلون و برجال. اور سمجھ رہے ہو، جس طرح میں نے اس لیے ایروز میں نے اوپر سے نیچے کی طرف لگائے ہیں، پہلے یہ سارا پڑھ کے پھر دوسرے پہ جانا ہے، پھر تیسرے پہ جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن، مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون، جمع مکسر منصرف جیسے رجال، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ. جاءنی زید و دلون و رجال. ٹھیک ہے نا؟ جاءنی زید و دلون و رجال، رأیت زیدا و دلون و رجال، امرت بزید و بدلون و برجال. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اس طرح یاد کرنا ہے. اچھا ایسے نہ یاد کرنا، ہر سال کوئی نہ کوئی ایسے کمال ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مفرد منصرف صحیح جیسے زید، حالت رفع میں ضمہ، مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون، حالت نصب میں فتح، جمع مکسر منصرف جیسے رجال، حالت رفع میں جر میں کسرہ. اچھا جاءنی زید، او میں بھائی کیا کر رہے ہو؟ کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے، پہلے یہ پورا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مفرد منصرف صحیح جیسے زید، مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون، جمع مکسر صحیح جیسے رجال، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ. جاءنی زید و دلون و رجال، رأیت زیدا و دلون و رجال، مررت بزید و بدلون و برجال. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اس لیے ایسا کوئی پنگا نہیں کرنا. سمجھ رہے ہو بات کو؟